الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج نہایت اہم موضوع ہے، وہ ہے فضائل اذان و اقامت۔ جناب امام جعفر صادق نے فرمایا، جب تو اذان اور اقامت کہے تو تیرے پیچھے ملائکہ کی 2 صفیں نماز پڑھیں گی، اور اگر صرف اقامت کہے تو تیرے پیچھے ملائکہ کی صرف ایک ہی صف نماز پڑھے گی۔ کتاب تہذیب الاحکام۔ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ مؤذن کے لیے اس کے حد آواز اور حد نظر تک مغفرت ہوتی ہے، ہر خشک و تر اس کی تصدیق کرتی ہے، اور اسے ہر لفظ کے بدلے اتنا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جناب امیر المومنین نے فرمایا کہ اذان کے کلمات کو مؤذن کے ساتھ دہرانا رزق میں زیادتی کا موجب ہے، یعنی اذان جیسے ہو رہی ہو، مؤذن پہلے کہے اور اس کے پیچھے ساتھ دہرانا ایسے ہے کہ ہم اپنے رزق میں بھی اضافہ کر رہے ہیں اور اپنے گناہوں کو بھی ختم کر رہے ہیں۔ ایک آدمی نے امام جعفر صادق کی خدمت میں اپنے افلاس اور تنگ دستی کی شکایت کی، غربت کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا، جب اذان سنے تو کلمات اذان کو مؤذن کے ساتھ پڑھا کرو، یقیناً تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا، تمہاری غربت دور ہو جائے گی۔ اللہ اتنا مہربان ہے۔ ایک شخص نے امام علی رضا کے پاس اپنی بیماری اور عدم اولاد کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، اپنے گھر میں بلند آواز سے اذان پڑھا کرو۔ وہ کہتا ہے، میں نے اس طرح کیا تو اللہ نے میری بیماری دور کر دی اور کثرت سے اولاد عطا فرمائی۔ اسی طرح درد سر دور کرنے کے لیے اذان و اقامت لکھ کر سر پر باندھنا، یہ بھی روایات میں موجود ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے سر میں درد ہے، پریشان ہے، تو ایک کاغذ پر اذان و اقامت لکھے، پھر اس کو اپنے سر پر باندھ دے، ایک تعویذ کی صورت بنا کر۔ یقیناً اتنی بابرکت ہے کہ اس کی برکت سے یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ اگر جنگل میں دیو بھوت سے وحشت ہو تو اذان کہے، یعنی اذان جہاں بھی اللہ اکبر کی آواز جاتی ہے کوئی خوف نہیں رہتا۔ جو شخص 40 روز تک گوشت نہ کھائے یا جس کے اخلاق خراب ہو گئے ہوں، اس کے دہنے کان میں اذان کہنا سنت ہے۔ اسی لیے اگر کوئی حیوان یعنی گھوڑا وغیرہ تابع نہ ہو تو اس کے کان میں یا اس کے ساتھ کھڑے ہو کر، یعنی وہ بھی اگر اذان کی آواز ساتھ قریب سے سن لے تو وہ بھی تابع ہو جائے گا۔ منقول ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو یا قرآن پڑھنے میں مشغول ہو تو بھی چپ کر کے اذان کو سنے اور کلمات اذان کو دہرائے۔ حدیث میں ہے، جو شخص مسلمانوں کی بستی میں اذان دے اس کے لیے بہشت واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ وہ احکام ہیں جو انبیاء اور ائمہ تحریر نے ہمارے تک یعنی ہم تک پہنچائے ہیں، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم ان پر عمل کریں تاکہ ہم اپنے اخروی زندگی میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ نجات پر قائم فرمائے، آمین ثم آمین۔